بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ رکانہ پہلوان نے پوچھا، کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون ہو تم؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن ہوں۔ اوہ، ارمن یہودی کی بیٹی، رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اچھا لگتا ہے یا میری طاقت؟ سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے، تم اپنے بھتیجے محمد سے ڈرتے ہو۔ رکانہ نے گرج کر پوچھا، کون کہتا ہے؟ سب کہتے ہیں، پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا، لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخ ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا تھا، میرے بھائی کے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو، اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا۔ اللہ کی قسم، تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کے ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول خدا کو قتل کر دیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم کے مقابلے پہ اترا۔ اس نے رسول خدا پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر بپتی کسی۔ آپ مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے ارد گرد گھوم گیا ہو اور اب اسے کھا جائے گا۔ ہجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے اور وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا داؤ کھیلا۔ ابن الاسیر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا۔ وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹخا۔ باری برکم جسم 3 بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا
اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہرا لہرا اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، چچا رکانہ، اپنا وعدہ پورا کر اور یہی اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا۔ یہ طاقت جسمانی نہیں تھی۔ خالد نے نخلستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا، رکانہ کو یوں 3 بار پٹخنا تو دور کی بات ہے، اسے کوئی پچھاڑ بھی نہیں سکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھر آیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخ اختیار کیا تھا اس میں خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ نبوت کے دعوے کے بعد خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن اس وقت مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا معرکہ ہوا، اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا اسے بہت افسوس تھا۔ یہ معرکہ بدر کا تھا جس میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 قریش کو شکست دی تھی۔ خالد دانت پیستا رہ گیا تھا، لیکن اس روز جب وہ اس نخلستان میں لیٹا ہوا تھا اسے خیال آیا کہ 313 نے 1000 کو کس طرح سے شکست دے دی تھی۔ اس نے شکست کھا کے آنے والوں سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتح یاب کیا تھا۔ خالد اٹھ بیٹھا اور انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کے خد و خال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشنیں اور معرکے کے دوران دونوں کی چالوں کی لکیریں بنانے لگا۔ باپ نے اسے فن حرب و ضرب کا ماہر بنا دیا تھا۔ بچپن میں اسے گھڑ سواری سکھائی، لڑکپن میں اسے اکھڑ اور موزور گھوڑوں کو قابو میں لانے کے قابل بنایا۔ نوجوانی میں وہ شہ سوار بن چکا تھا، شتر سواری میں بھی وہ ماہر تھا۔ اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا۔ اس نے خالد کو نہ صرف سپاہی بلکہ سالار بنایا تھا۔ خالد کو جنگ و جدل اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کے طریقوں پر غور کرنے لگا اور جوانی میں فوج کی قیادت کے قابل ہو گیا تھا۔ اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے کا افسوس تھا اور وہ انتقام کے طریقے سوچتا رہتا تھا، لیکن اب اس کی سوچ کا دائرہ اور طرف چل پڑا تھا۔ مکہ سے روانگی سے کچھ عرصہ پہلے سے وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو 3 بار پٹخا تھا۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 313 مجاہدین سے 1000 کو شکست دی۔ یہ کوئی اور ہی قوت تھی، لیکن بدر کے معرکے کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ مسلمان معرکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ قریش کے سرداروں کے لیے تو یہ صدمہ تھا ہی، اس کا بہت برا اثر خالد نے بھی قبول کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب بدر کا معرکہ لڑا جا رہا تھا اور مکہ میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ معرکے کا انجام کیا ہوا، مکہ کے لوگ بدر کی سمت دیکھتے رہتے تھے کہ ادھر سے کوئی سوار دوڑا آئے گا اور فتح کی خبر سنائے گا۔ آخر ایک روز شتر سوار آتا نظر آیا، لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کرتا پھاڑ دیا تھا اور وہ روتا آ رہا تھا۔
बुरी खबर लाने वाले कासिद ऐसे ही किया करते थे। वो जब लोगों के दरमियान पहुंचा तो उसने रोते हुए बताया कि अहले कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। जिसके अजीज रिश्तेदार लड़ने गए थे वो एक दूसरे से आगे बढ़ बढ़ कर उनके मुतालिक पूछते थे कि वो जिंदा हैं, जख्मी हैं या मारे गए हैं। शिकस्त खुर्दा कुरैश पीछे आ रहे थे। मारे जाने वालों में 17 अफराद खालिद के कबीले बनु मखजूम के थे और उन सब के साथ खालिद का खून का बड़ा करीबी रिश्ता था। अबू जहल भी मारा गया था। खालिद का भाई जिसका नाम वलीद था जंगी कैदी बन गया था। अबू सुफियान जो कि कुरैश के सरदारों का सरदार था और उसकी बीवी भी मौजूद थे। उसने पूछा, कुछ मेरे बाप और मेरे चचा के मुतालिक बता ए कासिद, तुम्हारा बाप अदबा अली और हमजा के हाथों मारा गया और तुम्हारे चचा शीबा को अकेले हमजा ने कत्ल किया है और तुम्हारा बेटा हंजला अली के हाथों मारा गया है। अबू सुफियान की बीवी ने पहले तो अली और हमजा को बुलंद आवाज से बुरा भला कहा और फिर बोली, अल्लाह की कसम, मैं अपने बाप और अपने चचा और अपने बेटे के खून का बदला लूंगी। अबू सुफियान पर खामोशी तारी थी। खालिद का खून खोल रहा था। कुरैश के 70 आदमी मारे गए थे और जो जंगी कैदी हुए थे उनकी तादाद भी इतनी ही थी। खालिद उठा, दरी झाड़ कर लपेटी और घोड़े की जीन के साथ बांध कर सवार हुआ और मदीने की सिमत चल पड़ा। उसने जहन को यादों से खाली कर देना चाहा, लेकिन उसका जहन मदीना पहुंच जाता जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जो तबलीग इस्लाम का मरकज बन गया था। आपका ख्याल आते ही उसका जहन पीछे चला जाता और उसे वो मंजर दिखाता जिसके खालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके जहन में हिंदा के अल्फाज आए जो उसने अपने खाविन अबू सुफियान से कहे थे, मैं अपने बाप और चचा को भूल सकती हूँ, क्या मैं अपने लख्त जिगर हंजला को भी भूल जाऊं? माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है? अल्लाह की कसम, मैं मुहम्मद को अपने बेटे का खून माफ नहीं करूंगी। ये लड़ाई मुहम्मद ने कराई है, मैं हमजा और अली को नहीं बख्शूंगी। वो मेरे बाप, मेरे चचा और मेरे बेटे के कातिल हैं। अबू सुफियान ने कहा था, मेरे खून को सिर्फ मेरे बेटे का कत्ल गरमा रहा है। मुझ पर अपने बेटे के खून का इंतकाम फर्ज हो गया है। मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि मुहम्मद के खिलाफ जबरदस्त फौज तैयार करके उसे आइंदा लड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मशहूर मुअर्रिख और वक़्वनिगार वाकिदी लिखता है कि अगले ही रोज अबू सुफियान ने तमाम सरदारों को बुलाया। उनमें ज्यादा तादाद उन सरदारों की थी जो किसी न किसी वजह से जंगे बदर में शरीक नहीं हो सके थे और उनमें से हर एक का कोई न कोई अजीज उस जंग में मारा गया था। सब इंतकाम का इरादा लेकर इकट्ठे हुए। अबू सुफियान ने कहा, क्या मुझे ज्यादा बातें करने की जरूरत है? मेरा अपना जवान बेटा मारा गया है। अगर मैं इंतकाम नहीं लेता तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। सब एक ही बार बोलने लगे। वो इस पर मुत्तफिक थे कि मुसलमानों से बदर की शिकस्त का इंतकाम लिया जाए। खालिद ने कहा, लेकिन आप में से कोई भी अपने घर में ना बैठा रहे। बदर में सिर्फ इसलिए जिल्लत में गिरे कि सरदार घरों में बैठे रहे और उन लोगों को लड़ने भेज दिया जो कुरैश की अजमत को नहीं समझते थे। क्या मेरे बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल ना था? खालिद के चचाजाद भाई अकरमा जो अबू जहल का बेटा था बरहम होते हुए कहा, क्या सफियान बिन अमिया के बाप को भी कुरैश की अजमत का ख्याल ना था? तुम कहाँ थे अल-वलीद के बेटे? अबू सुफियान ने कहा, हम यहाँ एक दूसरे से लड़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। खालिद, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी जिससे कोई अपनी बेइज्जती महसूस करे। खालिद ने कहा, हम में से कोई भी इज्जत वाला नहीं रहा। हम सब उस वक्त तक बेइज्जत रहेंगे जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور اس کے چیلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتے۔ مجھے اپنے گھوڑے کے سموں کی قسم، میرے خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں۔ ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اب سردار آگے ہوں گے، اور میں جانتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں کہاں ہوں گا، لیکن جنگ میں ہمارا جو سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا، اور اگر میں سمجھوں گا کہ مجھے سردار نے ایسا حکم دیا ہے جو ہمیں نقصان دے گا تو میں ایسا حکم نہیں مانوں گا۔ سب نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اس سے ایک روز پہلے اہل مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا۔ مکہ کے باشندوں خصوصاً قریش کے ہر خاندان نے اس تجارت میں حصہ ڈالا تھا۔ اس قافلے میں کم و بیش 1000 اونٹ تھے، اور جو مال گیا تھا اس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا، جس نے 50,000 پر 50,000 دینار منافع کمایا تھا۔ قافلے سے واپسی کا راستہ مدینے سے گزرتا تھا۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے پورے قافلے کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر قافلے کو گھیرے میں لے لیا، لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ ابو سفیان نے ایک ایک آدمی اور ایک ایک اونٹ کو زمین کے اونچے نیچے خدوخال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرے سے نکال دیا تھا۔ یہ سب سوچتے خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا، مگر خالد کا ذہن پیچھے کو سفر کر رہا تھا۔ اسے اس وقت کا جب قریش انتقام کی اسکیم بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ایک ایک لفظ جو کسی نے کہا تھا سنائی دے رہا تھا۔ اگر تم نے مجھے اپنی سرداری دی ہے تو میرے ہر فیصلے کی پابندی تم پر لازم ہے۔ ابو سفیان نے کہا تھا، میرا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی 50,000 دینار منافع سب میں تقسیم نہیں کیا، وہ میں تقسیم نہیں کروں گا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں استعمال ہوگا۔ سب سے پہلے خالد نے کہا، مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ منظور ہے۔ منظور ہے، ایسا ہی کرو، منظور ہے کی آوازیں اٹھیں۔ میرا دوسرا حکم یہ ہے، جنگ بدر میں ہمارے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کے لواحقین آوزاری کر رہے ہیں۔ میں نے مردوں کو داڑے مارتے اور عورتوں کو بین کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قسم، جب آنسو بہہ جاتے ہیں تو انتقام کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ آج سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں روئے گا۔ اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درجے مقرر کر دیے ہیں، اور ان کا فدیہ 1000 سے 40 درہم مقرر کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو 1 درہم بھی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی۔ خالد کو گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے اور مدینے کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحے یاد آ رہے تھے تو اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں۔ غصے کی لہر اس کے سارے وجود میں بھر گئی۔ وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اب بھی اس کے اندر غصہ بیدار تھا۔ اسے غصہ اس بات پہ آیا کہ اجلاس میں طے تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ کا کوئی آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے مدینہ نہیں جائے گا، لیکن ایک آدمی چوری چھپے مدینہ چلا گیا اور اپنے عزیز رشتہ دار کو رہا کرا لایا۔ ابو سفیان نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ خالد کا اپنا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدی رہا نہ کرا لائے ہوتے تو خالد اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کبھی نہ جاتا۔ اسے اپنے بھائیوں نے مجبور کیا تھا کہ ولید کی رہائی کے لیے جائے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے خیال آیا تھا
خیال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے قبیلے کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش اور اہل مکہ سے تھے۔ وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے، وہ اتنے جری اور دلیر تو نہیں تھے کہ 313 کی تعداد میں 1000 کو شکست دے سکتے۔ اب ان میں کیسی قوت آ گئی ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھا کر ہمارے آدمیوں کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں۔ انہیں ایک نظر دیکھوں گا۔ خالد نے سوچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا، اور وہ اپنے بھائی ہشام کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 4000 درہم باندھ لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ بنو مخزوم کے سردار الولید کے بیٹے کا فدیہ 4000 درہم سے کم نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔